ایک نوجوان نے اپنی کولیگ سے شادی کی۔ بوقت نکاح طے یہ پایا کہ گھر کا کرایہ خاتون دیں گی، باقی اخراجات شوہر نامدار کے ذمے۔ سلسلہ کامیابی سے چلتا رہا۔ 25 سال بعد شوہر کا انتقال ہوا تو انکشاف ہوا کہ گھر شوہر کا ذاتی تھا اور وہ ظالم تواتر سے ہر سال کرایہ بھی بڑھاتا تھا۔ ایک پٹھان نے 5,000 کا بیلنس غلطی سے ایک نامعلوم نمبر پر بھیج دیا۔ احساس ہونے پر واپس منگوانے کی ہر کوشش جب ناکام ہو گئی تو پٹھان صاحب نے اسی نمبر پر ایک میسج بھیجا: آپ کو تحریک طالبان پاکستان میں شمولیت پر مبارکباد دی جاتی ہے۔ آپ نے 5,000 کا بیلنس قبول کر کے اپنی ممبرشپ کی توثیق کر دی ہے، اور آپ کے لیے یہ خبر یقینی طور پر خوشی کا باعث ہوگی کہ آپ کا انتخاب تنظیم کے فدائی ونگ میں ہو گیا ہے۔ آپ کو ٹریننگ کے لیے جلد ہی آپ کے گھر سے اٹھا لیا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی پٹھان کو 10,000 کا بیلنس اس میسج کے ساتھ وصول ہوا کہ بھائی جان، موبائل چارجر میں لگا ہونے کی وجہ سے کال وصول نہیں کر سکا تھا۔ بہرحال 10,000 کا بیلنس وصول کریں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میری نہ صرف نظر کمزور ہے بلکہ ایک ٹانگ پولیو کی وجہ سے ناکارہ اور ایک ہاتھ پر فالج بھی ہے۔ شوہر: ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کو اپینڈکس کی وجہ سے بہت درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر: بے وقوف، میں نے 1 سال پہلے ہی تمہاری بیوی کے اپینڈکس کو آپریشن کر کے اسے نکال دیا تھا۔ اس دنیا میں ایسا ایک بھی انسان نہیں ہے جس کے 2 اپینڈکس ہوں۔ شوہر: ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن کچھ لوگوں کے پاس دوسری بیوی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ایک بیوی جس نے اپنے رویے سے خاوند کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اچانک ایک دن خاوند کو صبح سویرے نیند سے جگایا اور نہایت احترام اور محبت سے کہا: میرے سرتاج، اٹھیے، صبح ہو گئی ہے۔ اور پھر شاندار تیار کیا ہوا ناشتہ خاوند کو پیش کیا۔ خاوند بیوی کے بدلتے رویے پر حیرت زدہ ہوا اور سہمے ہوئے پوچھ لیا: آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ اچانک کیسی تبدیلی آ گئی ہے تم میں؟ بیوی نے کہا: کل ہمسائیوں کے گھر میں تبلیغ والی بیویاں آئی ہوئی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ جس مرد کی بیوی بد زبان اور بد اخلاق ہوگی، اللہ اس مرد کی مغفرت فرما دے گا، اور اس مرد کو بیوی کی بد اخلاقی اور بدتمیزی برداشت کرنے پر جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ خاوند نے کہا: یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے؟ بیوی نے غراتے ہوئے کہا: جنت جانا ہے تو اپنے عملوں سے جا، میسنا بن کر میری وجہ سے کیوں جاتا ہے؟ شکوہ جواب شکوہ:
میں نے کال کی، تم نے نہیں اٹھائی، میں نے سنی نہیں، میں نے میسج کیا، تم نے جواب نہیں دیا، میرا بیلنس ختم تھا، ساری رات تیرا نمبر مصروف تھا، خالہ سے بات ہو رہی تھی، آج دن کے وقت نمبر بند تھا، چارجنگ نہیں تھی، کل نمبر بند تھا، ابو گھر تھے، پرسوں کس نے کال اٹھائی؟ چاچو نے، تم کہاں تھیں؟ میں کپڑے دھو رہی تھی۔ اب جواب شکوہ، ارے جان کہاں ہو؟ دفتر میں۔ اب کدھر ہو؟ مسجد میں۔ دعا کیا مانگو گے؟ تمہارے لیے بس تم مل جاؤ۔ عید آ رہی ہے یار، ابھی تو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ آج تمہارے ساتھ بائک پر کون تھی؟ میری خالہ کی بیٹی۔ نمبر کیوں مصروف تھا؟ چاچو کی بیٹی سے بات ہو رہی تھی۔ ملنے آؤ گے؟ ابھی نہیں، میں اور میری منگیتر گھومنے جا رہے ہیں۔ مری شالہ تو مرے، مینو کیوں سب باغ دکھا رہا ہے، دفعہ ہو۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔